السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ویڈیوز بزو حامی صبن کیا دعوت دیکھیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسئلہ کو ٹارگٹ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں دفاع میں بات کرتے ہیں، اور یقینی طور اسلام کے اچھے لوگوں کی دفاع کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اہل بیت اطہار کی دفاع کے لیے کرتے ہیں، اور یہاں بات کرتے ہیں صحابہ کبار کے دفاع کے بارے میں بات۔ ہم یقینی طور ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ انسان کبھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے جو کسی بھی اہل بیت اطہار میں سے یا صحابہ میں سے کسی بھی کی بھی توہین کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقاصد کے لیے کرتا ہوگا، لیکن کبھی بھی کوئی اہل بیت اطہار کی گستاخی یا صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلافات ہر انسانیت میں ہے اور انسانیت کا حصہ ہے، لیکن اختلافات کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جس سے دوسروں کے لیے وہ اختلاف سبب مصیبت یا نقصان نہ بنے۔ تو یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں رہ رہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی انسان ہو، یا معاشرے سے کسی بھی مذہب میں سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی حالت میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ میرے بیان سے، میری بات کرنے سے، میری تقریر کرنے سے کسی کی فضا خراب نہیں ہونی چاہیے، اور کہیں پہ ایسے فسادات برپا نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے معاشرے کے اندر انارکی پھیلے اور ہمارے معاشرے کا ماحول خراب ہو جائیں اور فتنے برپا ہو جائیں۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یقینی طور وہ مذموم حرکت کر رہا ہے، وہ ملعون حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ حرکت کبھی بھی اسلام نے نہ پسند کی، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے، نہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے یہ تانے بازی ہو رہی ہے، دونوں سیکٹرز کی طرف سے جو ہے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ان تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی اس پر جو ہے ایشو بنا رہے ہیں، اس پر ہر کوئی جو ہے اس پر ایشو بنا رہا ہے۔ آپ کا کیا کچھ کہنا ہے؟ دیکھیے، جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا سوائے یا کوئی فیس بک پہ ڈالر کمانے کے لیے کر رہا ہے، لائکس کے لیے، ویوز کے لیے کر رہا ہے، یا اس کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے، وہ کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے۔ کسی کے لیے آپ ناسور نہ بنیں اور نہ کسی کی ذات اپنے لیے ناسور قبول کریں۔ دیکھیے، ان لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے جو اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، یہ معاشرے کو بانٹنے کا، یہ وہ دشمن کا اعلی کار نہ بنے، دین اسلام کے خلاف کام نہ کریں۔ وہ صرف اور صرف دشمن کے اعلی کار بن کے ہی کھیل رہے ہیں، وہ کسی کے لیے فائدہ مند کام نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کچھ ایسے لوگ گدھ ایسے ہیں کہ جب بھی ایسے فسادات رونما ہوتے ہیں تو وہ جب کسی کی آواز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بالکل نیچے گر جاتے ہیں اور ان کے کرداروں پر آ جاتے ہیں، ان کے ذاتی حملوں پر آ جاتے ہیں، ان کے قاتلانہ سازشوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کسی کا محاسبہ ہو جائے گا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کو سختی سے دیکھیں، سختی سے لیں اور سختی سے اس پر عمل کریں۔ تو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کس طریقے سے کرے وہ بھی آپ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہے، ڈرگس ہے، منشیات ہے، ایسے ہزار چیزیں میں آپ کو ایڈریس کر سکتا ہوں کہ جن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اگر دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، صحیح پرچار کے لیے کام کریں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کریں، کوئی منع نہیں کر رہا ہے۔ اگر اسی چیز کو آپ کسی اور کے لیے غلط استعمال کر رہے ہیں تو یقینی طور سرکار کو چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ غلام رسول صاحب، جنہوں نے کہا کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تانوں سے، اور سوشل میڈیا کا کس طریقے سے ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے یوز کرنا چاہیے۔ آپ بنے رہے مارننگ کشمیر کے ساتھ۔